جی ویورز، آداب۔ راشد جاوید آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے، اور آج ایک اہم دن تھا پاکستان کی ہسٹری میں، پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں، نیشنل اسمبلی اور پارلیمنٹ کی ہسٹری میں، کہ آج نئے وزیر اعظم کے طور پر شہباز شریف منتخب ہو گئے ہیں۔ اسمبلی سے ان کو ووٹ مل گیا، اور اس کے بعد انہوں نے رات کو حلف بھی اٹھا لیا، اور عمران خان اور پی ٹی آئی نے بیسیکلی جو پرائم منسٹر کا الیکشن تھا اس کا ایک طرح سے بیک آؤٹ کیا۔ بیک آؤٹ اس طرح کیا کہ عمران خان خود تو پہلے ہی پارلیمنٹ ہاؤس آ کر چلے گئے، انہوں نے اپنے ارکان کی وہاں میں نے اس کی میٹنگ کی پارلیمانی پارٹی کی، اور وہ چلے گئے اور وہ یہ ڈیسیژن دے گئے کہ ہم لوگ اس تقریب کا، اس پروسیس کا بیک آؤٹ کریں گے، اور نہ صرف اس پروسیس کا بیک آؤٹ کریں گے بلکہ اسمبلیوں سے ریزگنیشن بھی دے دیں گے۔ تو جس وقت اسمبلی کا سیشن شروع ہوا، جس کو آج پریزائڈ کر رہے تھے اس وقت قاسم سوری صاحب، جو کہ ڈپٹی اسپیکر ہیں اس وقت، تو قاسم سوری صاحب نے سب سے پہلے فلور دیا شاہ محمود قریشی کو۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک کافی لمبی اسپیچ کی، جس میں انہوں نے بہرحال عمران خان کی حکومت کی جو اچیومنٹس وہ گنوا سکتے تھے وہ گنوائیں، اس کے علاوہ کچھ عمران خان کی ذاتی اچیومنٹس یا ان کی پرسنالٹی کے بارے سے کچھ پازیٹیو باتیں انہوں نے وہ کی، اور اس کے بعد انہوں نے غیر ملکی سازش اس کو قرار دیا۔ اپوزیشن کی جماعتوں کا مذاق اڑایا کہ یہ کل تک ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے، یا ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہنے والے وہ کہنے والے، آج دیکھیں جی کس طرح ایک ساتھ بیٹھ گئے ہیں۔ طرح طرح کی انہوں نے باتیں کی جو وہ کر سکتے تھے۔ بہرحال اپوزیشن نے ساری باتیں بڑی تحمل سے ان کی سنی اور ان کو رسپونڈ نہیں کیا۔ اس کے بعد جب مرحلہ آیا کہ الیکشن کروایا جائے تو قاسم سوری جو ہیں اچانک اٹھ کھڑے ہوئے کہ جی میرا دل نہیں مانتا کہ میں یہ الیکشن کراؤں، اور انہوں نے اس وقت ایاز صادق صاحب کو بلایا کہ آپ کاؤنٹنگ کرائیں۔ جو چیز حیرت انگیز لگی وہ یہ لگی کہ انہوں نے ایاز صادق صاحب بھی کہنا پسند نہیں کیا، انہوں نے ایاز صادق سمپلی کا، اور پھر جب ایاز صادق صاحب آئے اور انہوں نے قاسم سوری صاحب نے ان سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کیا، تو انہوں نے بلکہ آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ ملایا۔ تو بہرحال الیکشن کیا ہونا تھا جی، وہ ون سائیڈڈ الیکشن ہو گیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کیونکہ پارٹی سمیت بیک آؤٹ کر دیا اور استعفے دینے کا اعلان بھی وہاں پر کیا، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ فلور چھوڑ کے چلی گئی، ان کے سارے ممبرز ان کے ساتھ چلے گئے۔ تو جو فارورڈ بلاک والے تھے، جو اس کو منحرف ارکان اردو میں کہتے ہیں، وہ نہیں آج اسمبلی ہال میں نظر آئے، اور جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو بالکل جس طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس والے دن جو سچویشن تھی کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں کی فیور میں 174 ووٹس آئے تھے، ظاہر 175واں ووٹ جو ہے وہ اسپیکر کے فرائض انجام دینے والے سردار ایاز صادق صاحب کا بنتا تھا۔ بہرحال تو آج بھی وہ 174 کا اسکور انہوں نے مینٹین رکھا اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کافی لمبی اسپیچ کی، شاہ محمود قریشی کا اس دن کا ریکارڈ برابر کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اینی وے بعد میں رات کو انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا۔ تو میں نے آج شام ٹویٹر پہ، جس وقت یہ شہباز شریف کا الیکشن چل رہا تھا پرائم منسٹر کا، تو میں نے اس وقت ایک پیشین گوئی کی، وہ صرف میں نے کی، کسی اور نے نہیں کی۔ تو میں نے کہا جی کہ آج رات صدر مملکت جو ہے یہ حلف نہیں لیں گے بلکہ وہ صادق سنجرانی کو آگے کریں گے۔ اور آپ دیکھیے اللہ نے میری بات کی کتنی لاج رکھی کہ بعد میں یہی خبر آئی کہ پریزیڈنٹ صاحب عارف الوی جو ہیں وہ جی علیل ہو گئے ہیں، اور وہ ایک مختصر رخصت پہ چلے گئے، جیسے 1 یا 2 دن کی سک لیو یا شارٹ لیو جس کو کہا جاتا ہے وہ لی ہے، اور وہ چلے گئے، اور صادق سنجرانی صاحب حلف لیں گے۔ اور پھر یہی ہوا، صادق سنجرانی جو چیئرمین سینٹ ہیں، ظاہر ہے جب صدر نہیں ہوگا تو ان کے آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے چیئرمین سینٹ وہ فرائض انجام دیتا ہے، اسی لیے صادق سنجرانی صاحب نے پھر وہ حلف لے لیا۔ تو بہرحال مسلم لیگ نون پی ایم ایل این جو ہے ان کے کارکنان کو، ان کے چاہنے والوں کو میری طرف سے بڑی بڑی مبارک ہو، شہباز شریف صاحب کو بہت مبارک ہو، پوری پی ٹی ایم کو مبارک ہو کہ بہرحال انہوں نے گورنمنٹ آج حاصل کی ہے، اس ملک کے عوام کی خدمت کرنے کا کچھ تھوڑا بہت ارادہ ہے ان کا، کیونکہ آج بھی شہباز شریف صاحب نے فوراً عوام کے لیے کچھ اچھی اناؤنسمنٹس کر دی۔ ساتھ ہی انہوں نے جو سب سے اہم بات کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو مراسلہ ہے جس کا سہارا لے کر یا جس کو ریفرنس بنا کے عمران خان صاحب بہت آج کل کہہ رہے ہیں کہ جی میرے خلاف سازش جو غیر ملکی، جس میں ایک بڑی سپر پاور کا وہ نام بھی لے رہے ہیں، دھڑلے سے وہ بھی لے رہے ہیں، اور ان کے کارکنان بھی لے رہے ہیں، ان کے ایم این ایز بھی لے رہے ہیں، تو وہ شہباز شریف نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی، سلامتی کونسل کے جو
نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے جو ممبرز ہیں وہ بھی بیٹھیں گے، چاروں چیفز بیٹھیں گے، اور ان کیمرہ یعنی بند کمرے کا اجلاس ہوگا قومی اسمبلی کا، اور اس میں بالکل اس مراسلے کو، اس کیبل کو سامنے دکھا دیا جائے، اور سفیر کو بھی بلایا جائے اسد مجید کو، اور اس کو ڈسکس کر لیا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر ثابت ہو گیا کہ یہ PMLN جو ہے یہ یوز ہوئی ہے عمران خان کے خلاف، ان کو ایز اے ٹوائے یوز کیا گیا ہے، تو میں اپنا آفس چھوڑ دوں گا، میں ریزائن کر دوں گا۔ دیکھیے بات یہ ہے جو سمجھنے کی ہے کہ PMLN کی گورنمنٹ بھی گئی تھی، کوئی نواز شریف صاحب بھی خوشی خوشی نہیں گئے تھے، بڑے ہی جسے کہتے ہیں نا دل برداشتہ ہو کے اقتدار سے علیحدہ ہوئے تھے۔ پھر جب 5 سال پورے ہوئے، الیکشن میں سب جانتے ہیں کہ وہ RTS سسٹم بٹھا دیا گیا، کس طرح PMLN کی سیٹیں چھینی گئیں۔ خواجہ سعد رفیق کی سیٹ کا تو میں خود گواہ ہوں، کس طرح انہیں محروم کیا گیا اور زبردستی عمران خان کو DHA لاہور اور کیٹ سے جتوایا گیا، بالکل دھاندلی ہوئی تھی، میں آپ کو خود بتا رہا ہوں۔ اسی طرح اور جگہوں پر بھی ہوا۔ اس وقت PMLN نے بھی یہ شور ڈالا تھا کہ ریزائن کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ان کو پھر یہی سمجھایا گیا کہ ریزائن نہ کریں، سسٹم کا حصہ رہیں، سسٹم میں رہیں، کہ یہیں سے بات آگے بڑھے گی۔ تو PTI والے جو ہیں اب وہ عوام کے ساتھ جی سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں، عوام بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور بڑے کامیاب اور میسو جلسے ہو رہے ہیں جی، بڑے بڑے جلسے ان کے ہو رہے ہیں۔ اس سے فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ اسمبلی چھوڑیں گے۔ آپ اسمبلی چھوڑیں گے تو یاد رکھیں یہ چیزیں ساری آپ کے خلاف جائیں گی، جو اس وقت بھی آپ کر رہے ہیں۔ جو آج ڈپٹی اسپیکر کا رویہ تھا، جو آج پریزیڈنٹ کا رویہ تھا، بہت ہی ان ایتھیکل رویہ تھا۔ یعنی اقتدار کے ساتھ ساتھ آپ کی تو اقدار بھی گئی، اقدار سے بھی آپ تو گئے، آپ نے تو مورل ویلیوز بھی چھوڑ دی ہیں۔ عمران خان صاحب آپ خود اپنی پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، میں اس سے زیادہ کیا کہوں۔ اب آتے ہیں تھوڑی سی بات شہباز شریف صاحب کے بارے میں کر لیتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ ماضی میں بہت اچھا پرفارم کیا انہوں نے ایز چیف منسٹر، یہاں تک کہ ایک دفعہ ان کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی شہباز شریف جو ہیں یہ بطور چیف منسٹر میرے سے زیادہ اچھا پرفارم کر چکے ہیں۔ نواز شریف آپ کو یاد ہوگا 85 سے 88 کے دوران پنجاب کے چیف منسٹر رہے تھے بے نظیر بھٹو کے دور میں۔ تو شہباز شریف کی کامیابی، اور ان کو شہباز سپیڈ بھی کہا جاتا ہے، وہ سب سے آگے ہوتے ہیں، اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پورا پنجاب ان کی عزت کرتا ہے، تو ایک طرح سے بلیسنگ ہے کہ چلیں اب وہ پورے پاکستان کو ڈیل کریں گے، اور بہت ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہیں، بہت ڈیووٹیڈ ہیں، اور عوام کا درد ہے ان کے سینے میں، غریب کا درد ہے ان کے سینے میں۔ دیکھیں آج آتے ہی انہوں نے تنخواہیں بھی بڑھائی ہیں، آج آتے ہی مزدور کی کم از کم اجرت 25,000 کر دی ہے۔ تو اب تھوڑے دنوں بعد یہ جو چینج کا سیزن چلا ہے تو C20 پنجاب میں بھی ہو جائے گا، اور پنجاب میں بھی کیونکہ ظاہر ہے PMLN کی گورنمنٹ آ رہی ہے، حمزہ اس کو لیڈ کریں گے، تو پنجاب میں بھی عوام کو یہ جو ریلیف ہے یہ دیا جائے گا، عوام کو یہ فیسیلیٹیشنز دی جائیں گی۔ شہباز شریف سے اچھی امید ہے، بہرحال 4 سے 6 مہینے کا ٹائم ہے ان کے پاس، غالباً 4 مہینے ہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اس کو لے کے چلتے ہیں۔ کولیشن گورنمنٹ ہے، اپنے الائز کو بھی خوش رکھنا ہے اور عوام کے مسئلے بھی حل کرنے ہیں، ورنہ اگر تھوڑی سی بھی عوام کو کوئی تکلیف پہنچی تو عوام بڑی جلدی PTI کی مصیبتیں بھول جائے گی۔ ہماری عوام ایسے ہی ہے، تو اس لیے آئی وش ہم آل دا بیسٹ، اور میں وش کرتا ہوں کہ جو وہ کابینہ بھی بنائیں گے وہ اچھی بنائیں گے، واقعی قابل لوگوں کو رکھیں گے۔ کابینہ میں جو لوگ بھی آئیں گے اپنی اپنی پارٹی کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے، تو وہ بھی ڈیفینیٹلی اس مختصر پیریڈ میں کم از کم آنیسٹلی کام کر لیں گے۔ عوام کو شاید بڑے ریلیف تو نہ دے سکے، لیکن اگر یہ اپنی آنیسٹی اور ایک ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن بھی شو کر دیں تو اگلا الیکشن انہی کا ہے۔ PTI اس وقت اپنا نقصان کرنے کی راہ پہ چل پڑی ہے، عوام ان سے ناخوش تھے۔ ابھی تھوڑے بہت دنوں وہ جلسے میں یہ ان کے لیٹر والی جو داستان ہے یہ ہٹ ہے، تو ان کو جلسے بڑے بڑے مل جائیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ ایک تو یہ رمضان ہے، دوسرا آگے شدید گرمی کا سیزن آ جائے گا، عوام بھی تھک جائیں گے، اور یہ گورنمنٹ میں بھی اس دفعہ نہیں ہوں گے۔ اسمبلی سے استعفے دینا کسی طرح بھی ایک وائز ایکٹ نہیں ہوگا، تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کو ریویو کریں گے اپنے اس تھاٹ کو، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہرحال ہمارے پاکستان کی وہ بھی پارٹی ہے، بہت مقبول پارٹی ہے، بے شک وہ اچھا ڈیلیور نہیں کر پائے، لیکن وہ اچھی اور مثبت اپوزیشن اس وقت ضرور کر سکتے ہیں۔ تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔